السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ان گرلز کچن۔ امید ہے آپ سب اللہ کے کرم فضل سے بالکل ٹھیک ہے۔ تو جی ہماری آج کی ریسپی بہت ہی آسان، بہت مزیدار، بہت ٹیسٹی اور بہت ہی شارٹ ہے۔ تو چھوٹی سی آج ہم نے ویڈیو کیپچر کی ہے، آپ کو دیکھ کے بڑا مزہ آئے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ریسپی کو سٹارٹ کریں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آلریڈی سبسکرائبر ہیں تو پھر ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیلوز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو جی آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں یہ املی کی مزیدار کھٹی میٹھی چٹنی ہے۔ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اعلیٰ، لائک انبیٹیبل، مجھے بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ۔ اور آپ اس کو کسی بھی اپنی ریسپی کے ساتھ جو بھی آپ نے بنائی ہے، لائک آپ نے سینڈوچز بنایا، آپ نے کلیجی فرائی کیا، آپ نے چپلی کباب بنائے ہیں، آپ نے قیمے کے پراٹھے بنائے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو کین یوز دس چٹنی اینڈ انجوائے ود اٹ، بیکاز اگر آپ اس کو ایک مرتبہ بنا کے فریج میں رکھ لیتے ہیں، اٹ ہیز ملٹیپلی یوز۔ سب سے پہلے میں نے 25 گرام، آدھا پاؤ سے کم املی لی تھی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیا تھا، اور جب اس کی ساری گٹھلیاں الگ ہو گئی تھی تو ان کو نکال دیا تھا، اور یہ پلب میرے پاس تھا۔ اس پلب کو میں نے چولہے پہ رکھا ہے، اور یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون چینی اور ½ ٹیبل سپون نمک، 1 ٹیبل سپون لائم جوس ایڈ کر دیا ہے، اور اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے۔ اور یہاں پہ میں نے ½ ٹی اسپون سے بھی کم ہلدی ایڈ کیا، تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ کالا کالا نہ ہو بلکہ یلو یلو فارم میں آ جائے، جو بہت ہی خوبصورت بھی کلر لگتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر کالی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ پک پک کر خراب ہو گیا ہے۔ تو جی اینڈ پہ جو میں نے انگریڈینٹ ایڈ کیا ہے وہ میں نے زیرہ ایڈ کیا، اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ اور ہمارے پاس یہاں پر ایک آخری انگریڈینٹ رہتا ہے دڑا سرخ مرچ۔ اگر آپ کے پاس دڑا سرخ مرچ نہیں ہے، یعنی کہ موٹی موٹی کٹی ہوئی سرخ مرچ نہیں ہے، تو آپ جو پاؤڈر ہوتا ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور انگریڈینٹ جو میں یہاں پہ ایڈ کروں گی وہ ہاٹ ساس ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے ایڈ کر دیں۔ میں نے یہاں پہ 1 to 2 ٹیبل سپون ہاٹ ساس کے ایڈ کیے ہیں، جسٹ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس نہیں ہے کچن میں اویلیبل تو آپ اس کو سکپ کر دیں۔ اور یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا کارن فلور میں نے پانی کے اندر گھولا ہے، اور اس کو بھی یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے۔ بیسیکلی اٹ از یوزڈ فار دا لانگ ٹائم اسٹیبلٹی آف دس چٹنی۔ تو اگر آپ اس کو 1 سے 2 ہفتے کے لیے چلانا چاہتے ہیں اور اس کو تھک بھی رکھنا چاہتے ہیں، بیسیکلی اس کے 2 پرپس ہوتے ہیں، تو یہ اس کو جلدی خراب نہیں کرتا، اور سیکنڈ اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ یہ اس چٹنی کو پانی والی فارم میں نہیں رہنے دیتا بلکہ اس کو تھک کر دیتا ہے۔ اگر ہم چٹنی کو تھک کرنے کے لیے بہت زیادہ دیر تک پکائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا کلر کالا ہو جائے گا۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک تو ہلدی کی وجہ سے اس کا کلر بہت ہی اچھا ہے، لائک کالا نہیں ہے، تھوڑا یلو فارم میں ہے، اور دوسرا جو میں نے اس کے اندر کارن فلور ایڈ کیا اس نے اس کو بہت جلدی تھک کر دیا تھا، اور اب اس کو وہ لانگ ٹائم تک خراب ہی نہیں ہونے دے گا۔ آپ اس کو کسی جار میں ایڈ کر لیں اور اس کے بعد اسے اپنے فریج میں رکھ لیں، اور جب آپ کا دل ہے، جب بھی کچھ کھانا آپ نے بنایا ہے یا کچھ سینڈوچز بنایا ہے، کچھ بھی بنایا تو آپ اس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی، اگر ایسا تو ہم سب کر کے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں، اللہ حافظ۔